إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جس نے پوری کائنات کو زمین سے لے کر کے آسمان تک اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا. انسانوں کی ضروریات زندگی کے لیے سامان مہیا فرمایا. انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سید المرسلین ساقی کوثر شافع محشر، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے ہم اور آپ کو ہدایت ملی. جس ذات اقدس و مطہر نے ہم اور آپ کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر کے ایک اللہ واحد کے راستے کی طرف لا کر کے کھڑا کیا. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور وہ پردے میں تشریف فرما اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے درمیان میں قرآن مقدس سورہ حشر کی سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 18 پڑھی ہے، جس کی مناسبت سے
میرا آج کا موضوع ہے کل کے دن کی تیاری۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی آپ حضرات کے درمیان میں، یہ اس وجہ سے یا آخرت کے تعلق سے ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین آخرت کے دن کی منظر کشی کی ہے کہ انسانوں کو آگاہ کیا جائے، انسانوں کو دنیاوی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر لگ جائے۔ دنیا کی تمام فکروں کی تیاری انسان کر رہا ہے، لیکن آخرت کی بھی تیاری کرنے لگ جائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو بے فکر ہو، ہر شخص فکر مند ہے، ہر شخص فکر کر رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہر شخص فکر کر رہا ہے۔ اور اگر جو شخص بے فکر ہے وہ سمجھو انسان نہیں ہے۔ ہر شخص دنیا کی فکر کر رہا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اگر نہیں کر رہا ہے تو آخرت کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو رب کے سامنے کھڑے ہونے، اس کے سامنے حساب پوری زندگی کا دینے کا فکر نہیں کر رہا ہے۔ باقی تمام چیزوں کی فکر کر رہا ہے انسان۔ میرا عزیزو، قرآن پاک بھی تین مراحل، تین مضمون کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن پاک تین مرکزی مضمون کو اجاگر کرتا ہے اور واضح کرتا ہے بندوں کے سامنے۔ قرآن پاک نے تین مضمون کو بیان کیا ہے جو مرکزی مضمون ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ ان تین مضمون پر اچھے سے بحث کیا ہے قرآن پاک نے۔ پہلا مضمون توحید ہے۔ توحید کو قرآن پاک نے انسانیت کو کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے سمجھانے میں۔ ہر گوشے پر پردے اٹھا اٹھا کر کے بندوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کی عبادت ہی کرنی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ معبود برحق وہی ہے اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا مضمون جو بیان کیا رسالت، نبی کی نبوت اور رسالت، مکمل بحث کیا ہے قرآن پاک نے۔ سمجھانے میں تو حد ہی کر دی ہے قرآن پاک نے، دلائل سے سمجھایا ہے، مثالوں سے سمجھایا ہے، اور اس طریقے سے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے نبی کی رسالت کو سمجھانے میں۔ اور تیسرا جو اہم مضمون ہے قیامت، قیامت کو اللہ رب العالمین نے تو پہلے پارے سے شروع کیا ہے۔ ہم اور آپ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہیں سے قیامت کی منظر کشی اور تینوں مضمون کو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے ان تینوں مضمون کو
سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے، پہلے پارے سے ابتدا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر صفات کارساز، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، جہانوں کا رب بھی ہے، انسانوں کو پیدا بھی کیا ہے اور پال بھی رہا ہے اللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کی ذات رحمان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توحید، رسالت اور قیامت کا آغاز یہیں سے شروع کر دے رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین ہی بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین نے عجیب عجیب طریقے سے اور الگ الگ انداز سے تفسیر کیے ہیں الرحمن الرحیم کی، اور یہاں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی تفسیر کی ہے، ذرا سماعت فرمائیے الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ وہ اتنا بڑا مہربان ہے، پہلے رحمان کی دیکھیے، وہ اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا رحمان ہے کہ جب وہ رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے تو صرف مومنوں کو کھیتوں میں نہیں بلکہ کافروں کے کھیتوں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ وہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ اس کے سورج کی گرمی سے صرف مومن ہی نہیں فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ رب کا باغی بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا رحمان ہے کہ اس کے آکسیجن سے، اس کی ہواؤں سے اگر فائدہ اٹھاتا ہے مومن تو وہیں فائدہ اٹھاتا ہے کافر بھی، اللہ کا باغی بھی، اللہ کا دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اتنا بڑا مہربان ہے، یہ رحمان عام ہے پوری کائنات پر، اور جب کوئی خاص مہربانی کرتا ہے، خاص رحم کرتا ہے تو مومنوں پر کرتا ہے۔ الرحیم، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مومنوں پر رحم کرے گا۔ رحیم کی صفات خاص ہے، رحمان کی صفت عام ہے، تمام بندوں پر رحم کرتا ہے، لیکن جب رحیم کی صفت کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین صرف اور صرف مومنوں پر رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، خاص مہربانی کرتا ہے، اور وہ کل قیامت کے دن بھی کرے گا۔ اپنا خاص مہربانی، اپنی خاص رحمت مومنوں پر کل قیامت کے دن کرے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی آخرت کے دن کا مالک ہے اللہ رب العالمین۔ تو کیا آج کے جو دن گزر رہے ہیں، جو ایام گزر رہے ہیں، سوال ہے کیا اللہ رب العالمین مالک نہیں ہے؟ آج بھی مالک ہے، جب سے کائنات کو رب نے بنایا ہے تب سے مالک ہے، اور تا قیامت تک مالک ہے، دنیا کے اندر بھی مالک ہے اور قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، آخرت کے دن کا بھی مالک ہے۔ کوئی ایک دن کا مالک نہیں ہے، آج بھی مالک ہے، کل بھی مالک رہے گا، لیکن یہاں صرف اور صرف قیامت کو خاص کیوں کیا ہے؟ سوال ہے، یہاں صرف اور صرف کیوں کہا مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بندوں،
دنیا کی زندگی تم کتنا بھی گزار لو، چاہے 60 سال کی زندگی گزارو، چاہے 70 سال کی زندگی گزارو، یا تمہیں 100 کی زندگی مل جائے، گزار لو، یہ دنیا کی اتنی لمبی زندگی قیامت کے مقابلے میں ایک دن بھی نہیں بنتا ہے، آخرت کے دن کے مقابلے میں ایک دن بھی نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن نہیں بلکہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اس قیامت کے دن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پوری کی پوری زندگی کھپا دو، پھر بھی اس کے مقابلے میں 1 منٹ اور سیکنڈ بھی نہیں بنتا ہے، 1 سیکنڈ بنتا ہے۔ یہ پوری دنیا کی زندگی 1 سیکنڈ کی زندگی بنتی ہے، 1 سیکنڈ کا دن بنتا ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا مالک یوم الدین۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے مالک بنے پھر رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے عاجزی طور پر، عارضی طور پر مالک بنا دیا ہے لوگوں کو، دنیا میں بڑے مالک بنے پھر رہے ہیں۔ آج وہ مالک ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ اپنی پراپرٹیز کے مالک، ایک صوبے کے مالک، ایک ضلع کے مالک، ایک گاؤں کے مالک ہیں، لیکن کل نہیں ہوں گے۔ آج ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ کل اللہ رب العالمین کی ملکیت ہوگی، ساری ملکیت ختم ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اعلان کر کے کہے گا، کیا کہے گا؟ لمن الملک اليوم، کون ہے جو بادشاہ ہے آج کے دن؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی ملکیت ہے؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، کہے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے، اس کی ملکیت ہے، آج کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ سارے مالک ایک طرف ہو جائیں گے، ساری ملکیت چھین لی جائے گی۔ چند ٹکڑوں کا مالک بنایا تھا اللہ رب العالمین نے، چند پیسوں کا مالک بنایا تھا، چند صوبوں کا مالک بنایا تھا دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن وہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے کہ وہ دن اتنا بڑا دن ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا کہ وہ دن ایک دن کے نہیں بلکہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ وہاں انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہاں سورج سوانیزے پر ہوگا۔ آج سورج اتنی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، آپ باہر سورج کی گرمی میں دھوپ میں پانی رکھ دیں، دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ ذرا 10 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، دیکھو کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ سورج جب سوانیزے پر ہوگا، بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گا، لیٹنے کو جگہ نہیں ملے گی، ٹیک لگانے کو جگہ نہیں ملے گا، وہاں صرف اور صرف کھڑا ہونے کو جگہ ملے گی۔ وہاں سب کے سب کھڑے رہیں گے، بیٹھنے اور لیٹنے کی جگہ نہیں ملے گی، اجازت نہیں ہوگی، وہاں سب کے سب کھڑے ہی رہیں گے۔ بتائیے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہاں کسی کو کھڑے ہونے کے علاوہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بتائیے، اب بتائیے کیا انجام ہوگا؟ بتائیے تیاری کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ تیاری اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن انسان صرف کھڑے اور کھڑے کا رہے گا، تیاری کیوں نہیں ہو رہی اس دن کی؟ تیاری کیجئے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اس قیامت کو مختلف قسم سے سمجھایا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے قیامت کو یوم التغابن کہا ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے آخرت کے دن کو الحاقہ کہا ہے،
کہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس آخرت کے دن کو القاریہ کا دن کہا ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے قیامت کے اس دن کو الساعہ کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں، یسألونک عن الساعۃ یسألونک عن الساعہ، اے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کفار مکہ کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کا علم صرف رب کے پاس ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے یہ سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کو ساعہ کہا ہے۔ الساعہ کے معنی ہوتے عربی کے اندر گھنٹہ، اور الساعہ کے معنی عربی کے اندر گھڑی بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کو قیامت نہ کہہ کر کے اس کو گھنٹہ اور گھڑی کیوں کہا ہے؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے گھنٹہ اس لیے کہا ہے کہ انسانوں، دنیا کی یہ لمبی زندگی، دنیا کی یہ لمبی زندگی اتنے بڑے دن کے مقابلے میں ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے، ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی یہ زندگی، دنیا کی یہ لمبی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، 60 سال 70 سال 80 اور 100 پار کر رہے ہیں، یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے یہ قیامت کے دن کے مقابلے میں ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری توجیہ کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اتنی لمبی زندگی کو اللہ رب العالمین لوگوں کے حساب و کتاب کا جب مرحلہ رکھا جائے گا، مسند عدل و انصاف جب قائم کیا جائے گا، اللہ رب العالمین سامنے ہوگا، بندے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، رذیل بنے کھڑے ہوں گے، ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین جب حساب لے گا کل قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین کو 50,000 سال ایک گھنٹہ اس کو محسوس ہوگا۔ اتنی لمبی زندگی حساب لینے میں ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، یہ معنی ہے۔ حساب لینے میں ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا اللہ رب العالمین کو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا دوسرے مقام پر ان اللہ سریع الحساب، اللہ رب العالمین جلد حساب لینے والا ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا اللہ رب العالمین کو۔ اور گھنٹہ جو لگا رہا ہے اللہ رب العالمین، جو 50,000 سال کے برابر جو دن ہے، وہ پوری زندگی کا حساب ہونا ہے، معمولی نہیں، پوری زندگی کا حساب ہونا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو جلد بازی پسند نہیں ہے، اسی لیے ٹائم لگا رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اسی لیے کائنات کو بنانے میں بھی ٹائم لگایا ہے، 6 دن لگایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو جلد بازی پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو کہہ دیتا، اللہ کا قانون ہے، اللہ کہہ دیتا ہے کن، ہو جا تو ہو جایا کرتی ہے، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ ٹائم لگا رہا ہے لوگوں پر ایک شہادت اور گواہ اور دلیل قائم کرنے کے لیے بندوں کے سامنے، تاکہ بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا، ہمارا جلد حساب لے لیا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے میں جلد حساب لینے والا ہوں، ہر شخص کی حساب جلد لے گا اللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دن ہوگا، اسی لیے بار بار قرآن پاک نے عوام کو، بندوں کو، انسانوں کو سمجھایا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کرنے لگ جاؤ۔ آخرت کے دن کی تیاری کر لو، کل کے دن کی تیاری کر لو۔ آج کی تیاری تو ہر کوئی کر رہا ہے، آج کی تیاری ہر کوئی کر رہا ہے۔ اتنی چھوٹی سی زندگی میں، اتنی چھوٹی سی زندگی میں دنیا کی تیاری میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ سنیے اللہ رب العالمین
کیا کہہ رہا ہے جو میں نے آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں کے بعد آپ کے خدمت میں پیش کی تھی، وہ آیت کریمہ سورہ حشر کی سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18 سن لیجئے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ او ایماندارو، او اللہ کے نیک بندو، اے متقیو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو۔ اور ڈرنا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کیوں ڈرنا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں۔ غور کرو، ہر شخص اپنے آپ میں محاسبہ کرے اور دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں۔ آج کی تو تیاری ہر کوئی کر رہا ہے، کل کی تیاری کون کر رہا ہے؟ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے یہاں سمجھنے کی بات ہے، کیا کہا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں۔ لغد، 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 غد کے معنی ہوتے ہیں کل، عربی کے اندر کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو کہا ہے کل۔ یہ اللہ رب العالمین نے کل کیوں کہا، قیامت کیوں نہیں کہا اللہ رب العالمین نے؟ وہ اس لیے کہ میرے بھائیوں، دنیا آج ہے، قیامت کل ہے۔ دنیا آج ہے، قیامت کل ہے۔ اور دوسری توجیہ میں بیان کرنے لگا ہوں، سنیے دوسری توجیہ سن لیجئے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ایک کان میں اذان، دوسرے میں تکبیر، اقامت کہی جاتی ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے، اقامت ہو چکی، اذان ہو چکی ہے، بچہ جوان ہوا، بوڑھا ہوا، مر گیا، انتقال کر گیا، اب کیا؟ جنازہ باقی ہے، جنازہ باقی ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ میں نہ تکبیر ہے، نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ اذان ہے، اب صرف جنازہ باقی ہے۔ اقامت اور اذان ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کل کا معنی سن لیجئے۔ میرے بندو، تمہاری زندگی بڑی مختصر ہے، تمہاری عمر بہت کم ہے، ایسے ہی ہے جیسے اقامت اور اذان کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی اتنی سی ہے۔ اقامت ہو چکی، اذان ہو چکی، جنازہ باقی ہے، اب صرف اور صرف جنازہ باقی ہے پڑھنا۔ اسی لیے مختصر سی زندگی میں ہم اور آپ تیاری کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں، وہاں اس کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں، ورنہ سوائے پچھتاوے کے، ندامت اور شرمندگی کے، ذلت اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو، ابھی موج ہے، ابھی مستیاں ہیں، اسی چھوٹی سی زندگی پہ انسان آج نازاں ہے، غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ کوئی باپ سے ناراض ہے، کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہے، کوئی خاندان سے ناراض ہے، کوئی رشتہ دار سے ناراض ہے، کوئی پڑوسی سے ناراض ہے۔ اتنی چھوٹی سی زندگی، جو زندگی اقامت اور اذان کے درمیان چھوٹا سا وقفہ ہے، چھوٹی سی زندگی، چھوٹی سی وقت ملی ہوئی ہے، صرف نماز جنازہ باقی ہے۔ میرے بھائیو، نماز جنازہ باقی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اتنی چھوٹی سی زندگی میں ہم اور آپ گمان کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، ایک بھائی سے جل رہے ہیں، ایک بھائی سے حسد کر رہے ہیں، دوسرے بھائی سے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا نہ کرو۔
ऐसा न करो दुनिया के अंदर उलझ करके, दुनिया की चंद मिनटों की जिंदगी में तुम्हें जो जिंदगी मिली है उसमें उलझ करके क़यामत के 50,000 साल के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, यहाँ दुनिया में सब कुछ कर रहे हो। सोच लो, गौर कर लो, कल क़यामत का दिन आने वाला है, वो दिन दूर नहीं है, हम और आप दूर देख रहे हैं। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। बंदो, मुसलमानों, ऐ इंसानों, तुम क़यामत को दूर देख रहे हो, हम उसको बहुत नज़दीक देख रहे हैं, बहुत नज़दीक देख रहे हैं। क्यों दुनिया के चक्कर में पड़ करके अपनी आखिरत खराब कर रहे हो? बस ऐसे हैं, उन्हें अच्छाइयों की तलकीन की जाती है, उन्हें भलाई की बात की जाती है, किताब व हिकमत की बातें बताई जाती है, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया जाता है, नमाज की तरफ बुलाया जाता है। कैसे कितने कितने ऐसे दुनिया में आपको मिलेंगे जो कहते हैं हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं ना, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम खताएं नहीं कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ साजिशें नहीं कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ हसद और किसी के खिलाफ साजिशें नहीं कर रहे हैं, हम किसी से हसद और नफरत नहीं कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ जो है उनके भाइयों के दरमियान, घरों के दरमियान लकड़ी नहीं लगा रहे हैं, आग नहीं लगा रहे हैं, हम अच्छे हैं, हमें नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताइए, हमें नेकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने ऐसे आपको मिलेंगे जो ये सोच रहे हैं, ये फिक्र है। नमाज इस्लाम के अंदर कलमा पढ़ने के बाद, तौहीद का इकरार करने के बाद सबसे पहले जो फ़र्ज होती है वो नमाज है। हम नमाज ही से गाफिल हैं, हम नमाज से ही गाफिल हैं। हम कितने दूर हैं, हम कहाँ भटके हुए हैं, शैतान के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, अपने रब को क्यों भूले हुए हैं। हम दुनिया की फ़िक्र में हमातन कोशिशें कर रहे हैं, हर दम फ़िक्र में लगे रहे हैं कि दुनिया किस तरीके से हमारे हाथ आ जाए, लेकिन आखिरत को क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं। आखिरत का खौफ, उसकी तैयारी, उस दिन की तैयारी और हिसाब व किताब की तैयारी क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई। सोच लो, गौर कर लो और तौबा इस्तग़फ़ार करके निकलो। मेरे अज़ीज़ों, गाफिल न रहो, आखिरत के दिन से गाफिल न रहो, तैयारी कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जगाने, कुरान पाक रब का जगाने के लिए आया है, सोने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए आया है, गफलत से उठाने के लिए आया है, गफलत से जगाने के लिए आया है। कैसे कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कुरान बंदों को जगाता है, सुन लीजिए। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरे महबूब, रातों को उठ करके क़याम कीजिए, रातों को उठ करके क़याम कीजिए। गौर करने की बात है, कैसे जगा रहा है रब का ये कुरान बंदों को, जगा रहा है। जाग जाओ, गफलत से जाग जाओ, होश के नाखून लो, उस दिन की तैयारी करो। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे महबूब, रात की तन्हाई में उठ करके क़याम कीजिए। दूसरे मकाम पर फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान, अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लका असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। ए मेरे महबूब पैगंबर, कुरान पढ़िए, तहज्जुद में कुरान पढ़िए, फजर में कुरान पढ़िए, ज़ोहर और असर में कुरान पढ़िए, मगरिब और इशा में कुरान पढ़िए। कुरान पढ़ना आपका काम, मकामे महमूद का दूल्हा बनाना मेरा काम। कैसा जगा रहा है रब का कुरान, कैसे जगाता है। कुरान पढ़िए, उठ करके क़याम कीजिए,
रातों को नमाज पढ़िए। हम रातों को क्या पढ़ेंगे, हम दिन में ही नहीं पढ़ते, हम दिन में ही नहीं पढ़ते। हम रब को नाक दिखाते हैं, रब को आंख दिखाते हैं और कहते हैं मैं हूं। इस छोटी सी चंद लम्हे की जिंदगी में गुरूर में छाए हुए हैं, गुरूर और तकब्बुर में हैं, दुनिया को बनाने में लगे हैं, आखिरत से गाफिल हैं। मैंने नहीं मेरे भाई, सुनो सुनो, अल्लामा इकबाल ने कहा है, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे। क्या कहा? हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। बेहोश हैं हम और आप लोग, बेहोश हैं, दुनिया में मस्त हैं, शैतान को दोस्त बना करके बैठे हुए हैं, शैतान को गले से और दिल से लगा करके बैठे हैं, रब को अपने से दूर किए बैठे हैं। मेरे भाइयों, एक दिन पछतावा होगा, एक दिन शर्मिंदगी होने वाली है, एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे पूरी ज़िंदगी का हिसाब लेने वाला है। एक बात कह करके, अभी तक तो आप हजरात ने कुरान पाक से अलग अलग अंदाज से कुरान पाक की आयतों को समझा और सुना। अब ज़रा प्यारे नबी हमारे और आपके हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से भी मिसाल सुन लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं शागिर्दों के दरमियान में, उनकी मजलिस में। शागिर्द कौन? शागिर्द सहाबे किराम, मुअल्लिम और उस्ताद कौन? इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। फौरन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गोल दायरा बनाते हैं, चौकोर मुरब्बा बनाते हैं और उसके अंदर एक बीच में एक लकीर खींचते हैं। उसके बाद में उसके दाएं और बाएं भी ऐसे ऐसे लकीर खींचते हैं। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाके के अंदर से एक लकीर खींचते हैं और लकीर के बाहर ले जाते हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैरान हैं, ताज्जुब में हैं, परेशान हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसा खाका तैयार कर रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसा मुरब्बा बना रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछते हैं सहाबे किराम, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये जो आपने चौकोर मुरब्बा तैयार किया, खाका, ये लकीरें जो आपने खींची हैं, ये क्या है, ये क्या है? मेरे और आपके महबूब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साथियों सुन लो, ये चारों तरफ का जो खाका है ये मौत है, ये मौत है। फिर कहा या रसूल अल्लाह, ये जो आपने बीच में लकीरें खींची है ये क्या है? कहा ये इंसान है। कहा ये जो दाएं और बाएं आपने लकीरें खींची हैं ये क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तकलीफें हैं, ये परेशानियां हैं। फिर कहा, ए मेरे हबीब, ए मेरे आका, ये जो आपने लकीर अंदर से बाहर की तरफ खींची है ये क्या है? ये कहा, फरमाया प्यारे नबी ने कहा, ये इंसान की आरज़ुएं और तमन्नाएं हैं। क्या मतलब? अब सुनिए, अब सुनिए कि इंसान को मौत ने चारों तरफ से घेरे हुए है। इंसान को मौत ने चारों तरफ से घेर लिया है और उसको तकलीफों से घेर लिया है। एक तकलीफ से निजात नहीं पाता, दूसरी तरफ दूसरी तकलीफों में घिर जाता है, परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। और ये जो अंदर से बाहर जो लकीर गई है ये इंसान की आरज़ू और तमन्ना है। इंसान की जिंदगी कम है, उसकी उम्र कम है, तमन्ना उससे ऊपर जा रहा है, तमन्ना उससे ऊपर जा रहा है, उसकी आरज़ू उससे ऊपर जा रही है। पता चला कि चंद लम्हे की जिंदगी में इंसान इतनी तमन्नाएं और आरज़ुएं किए बैठा हुआ है कि मौत को भी क्रॉस कर गया है, मौत को भी क्रॉस कर गया है। मेरे अजीजों, सोचने और समझने की बात है।
تیار ہونے کی بات ہے اور کل کے دن کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ شرمندگی اور نادانی کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کل کے دن کی